الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان محترم و برادران عزیز اور قابل قدر خواتین اور سامعین، یہ جو آپ حضرات کے سامنے سلسلہ شروع کیا ہے، اس سے مقصد یہ ہے کہ آپ حضرات کو یہ چیزیں دکھا کر سمجھا دی جائیں۔ یہ جو میں نے پروگرام مرتب کیا ہے، حجاج کرام دو طرح کا سفر کرتے ہیں، ایک وہ ہے جو براہ راست مدینہ طیبہ جاتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو جدہ جا کر مکہ مکرمہ جا کر عمرہ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ جو پروگرام بنائے، یہ بنائے براہ راست مدینہ طیبہ جانے والوں کے لیے۔ تو جو لوگ براہ راست مدینہ طیبہ جائیں گے وہ احرام نہیں باندھیں گے، اور پھر وہ احرام باندھیں گے مدینہ طیبہ سے۔ لہذا پہلے میں سامان سفر عرض کرتا ہوں، یہ ہم نے اپنے تجربے کی بنیاد پر لگایا ہے۔ حکومت پاکستان یا حکومت سعودیہ اگر منع کرے تو اس چیز کو چھوڑ دیں۔ نمبر 1 ریزر بال وغیرہ کاٹنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے، نمبر 2 بلیڈ، نمبر 3 برش، نمبر 4 ضرورت کی دوائیں۔ اگر کوئی مریض ہے تو وہ اپنی دوائیں جو کھاتا ہے لے کر جائے۔ ہمارے یہاں ایک غلط فہمی یہ ہے جو میں نے اپنے کانوں سے بارہا یا حاجی کیمپ میں بھی سنا، مکے میں بھی، کہ جی وہاں دوا کون کھاتا ہے، کون بیمار ہوتا ہے؟ تو کیا مکے والے مرتے نہیں؟ کیا بیمار نہیں ہوتے؟ شوگر کے مریض نہیں ہیں اور دیگر مریض نہیں ہیں؟ یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم وہاں دوائیں بند کرنے کی وجہ سے بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور پھر آ کر الزام دیتے ہیں سفر کو کہ جی سفر ایسا ہوا تو پریشانی ہو گئی۔ تو جو مریض ہیں وہ دواؤں کا اہتمام کریں، چاہے شوگر کے ہوں یا دل کے ہوں یا کسی بھی مرض کے۔ جو صحت مند ہیں وہ احتیاطاً چند دوائیں، سر درد کی، نزلے کی، بخار کی، اس طرح کی دوائیں اپنے ساتھ لے جائیں۔ البتہ کیپسول لے جانا یا لیکوڈ دوا لے جانا منع ہے، اس سے احتیاط کریں اور وہ دوا نہ لے جائیں جو ہمارے یہاں قانوناً منع اور جرم ہے، اس لیے اس کا خیال رکھیں۔ نمبر 5 یہ رسی ہے، ایک نائلون کی رسی اپنے ساتھ لے جائیں۔ جاتے ہوئے تو سامان حاجی کا کم ہوتا ہے، واپسی میں بڑھ جاتا ہے، تو باندھنے کے لیے سہولت رہے گی۔ یہاں روپوں میں ملے گی، وہاں ریالوں میں۔ نمبر 6 ایک قینچی اپنے ساتھ رکھیں جو مردوں کو مونچھیں وغیرہ کاٹنے کے کام آئیں گی، خواتین کے بال کاٹنے کے، اور اسی طرح سے کوئی رسی وغیرہ کاٹنے کے بھی کام آ سکتی ہے۔ نمبر 7 یہ کپڑے کی ایسی پٹی لے لیں جو گھر میں مستقل کپڑا استعمال ہوتا ہو، اپنے سامان پر باندھیں تاکہ جب سامان اٹھانا ہو تو آسانی سے مل جائے۔ ایک جیسے بیگ ہوتے ہیں، غلط فہمی میں دوسرے کا بیگ اٹھا لیتے ہیں، بعد میں پریشانی ہوتی ہے۔ نمبر 8 یہ ٹیشو پیپر ہے، کم از کم 2 ٹیشو کے رول ضرور ساتھ لے جائیں، کہیں بھی ضرورت پیش آ جائے استنجا کرنے کی، ہاتھ صاف کرنے کی تو کام آئے۔ نمبر 9 ازاربند ڈالنی ہے، یہ بھی ساتھ رکھنی چاہیے تاکہ جب ازاربند ڈالنا ہو تو اس وقت پریشانی نہ ہو۔ اور میں یہ مشورہ دوں گا کہ چونکہ عام طور پر سفر میں مرد حضرات کا کمرہ الگ، عورتوں کا الگ ہوتا ہے، تو ہر چیز مردوں کی الگ، عورتوں کی الگ ہو، بیگ الگ ہوں۔ یہ نہیں کہ یہ اس سے مانگ رہا ہے، وہ اس سے مانگ رہا ہے، مانگنے میں نماز نکل جاتی ہے، اس لیے ہر چیز الگ رکھیں۔ نمبر 10 یہ مارکر ہے، ایک کالے رنگ کا موٹا مارکر لے لیں تاکہ آپ جو سامان لیں اس پر اپنا نام، پتہ، موبائل نمبر وغیرہ سب چیزیں تحریر کر سکیں۔ نمبر 11 یہ ٹیپ ہے، ایک چوڑی ٹیپ لے لیں تاکہ جو سامان آپ پیک کریں اس پر لگا کر اپنا نام، پتہ لکھ دیں۔ نمبر 12 یہ اچھے قسم کا عطر یہاں سے لے جائیں، اور جب احرام کھل جائے اس کے بعد عطر استعمال کریں۔ عطر کا استعمال کرنا سنت ہے۔ مردوں کے لیے ایسا عطر جس کی خوشبو زیادہ ہو، رنگ نہ ہو۔ عورت کے لیے ایسا عطر جس کی خوشبو کم ہو اور رنگ ہو، کیونکہ عورت کی عطر یا پرفیوم کی خوشبو غیر مردوں تک پہنچنا بھی گناہ ہے۔ نمبر 13 ڈائری اور بال پین لے لیں
تاکہ کوئی بات کوئی چیز لکھنی ہو تو صورت میں آسانی رہے حساب و کتاب میں۔ نمبر 14 ناخن کٹر اپنے ساتھ رکھیں۔ ناخن کاٹنا ضروری ہے اور اللہ کے رسول نے آخری ہمیں 40 دن کی مدت دی ہے، اس کے بعد اگر ناخن نہیں کوئی کاٹتا تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور ہمارے یہاں یہ جو فیشن ہے، بہت سے مرد بھی بہت سی عورتیں ایک ناخن بڑھا لیتے ہیں، یہ بھی گناہ ہے۔ اور طبی طور پر جب ناخن بڑھ جاتے ہیں تو ان کے اندر ایسے جراثیم پیدا ہوتے ہیں جو کینسر پیدا کرتے ہیں، لہذا 40 دن کے اندر ناخن کاٹنے چاہیے اور اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اس لیے ناخن کٹر بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ نمبر 15 یہ سوئی دھاگا ہے، ایک سوئی دھاگا ساتھ رکھیں، سفر میں ضرورت پڑ جائے تو پریشانی نہ ہو۔ نمبر 16 یہ مسواک ہے۔ مسواک مرد عورت دونوں کے لیے سنت ہے، لیکن سادی مسواک لیں، پیلو کی لیں چاہے زیتون کی لیں، لیکن یہ جو اس طرح کی مسواک آ رہی ہے جس میں خوشبوئیں لگی ہوتی ہیں، احرام کی حالت میں کرنا منع ہے۔ سادی مسواک کرنے کی فضیلت ہے، جس وضو میں مسواک کر لی جائے اس نماز کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، اور پھر حرمین کے اعتبار سے تو پھر لاکھوں گنا ہو جاتا ہے۔ نمبر 17 یہ لکڑی کی چٹکیاں چند ایک ساتھ رکھ لیں، ضرورت پڑنے پر استعمال ہو جائیں گی۔ نمبر 19 سرما دانی ہے۔ سرما لگانا مرد عورت دونوں کے لیے سنت ہے، آدمی لے جائے اور یہاں بھی لگائے اور وہاں بھی لگائے۔ اللہ کے رسول رات کو سونے سے پہلے دونوں آنکھوں میں کبھی 3 سلائی، کبھی 2 کبھی 1 لگایا کرتے تھے۔ نمبر 19 یہ چشمہ ہے۔ جو لوگ چشمہ لگاتے ہیں وہ ایک تو لگا کر جائیں اور ایک ساتھ لے کر جائیں، اور جو نہیں لگاتے وہ بھی دھوپ کا لے کر جائیں، کیونکہ دھوپ پڑتی ہے تو آنکھوں میں چبھتی ہے۔ اور جو نظر کا چشمہ ہے وہ 2 اس لیے کہ کہیں نہ کہیں ٹوٹ جاتا ہے، دب جاتا ہے، وہاں چشمہ ملتا ہے لیکن مہنگا پڑتا ہے، اور اب جب کہ ریال بھی 40 روپے کا ہو گیا تو اور مہنگا پڑتا ہے، اس لیے احتیاط کریں۔ نمبر 20 یہ چٹائی ہے پلاسٹک کی، یہ آپ کے کام آئے گی مزدلفہ میں، کیونکہ مزدلفہ میں آپ کو میدان ملے گا، کوئی خیمہ کوئی دری کچھ نہیں ملے گا، تو یہ اپنے ساتھ لے کر جائیں، اور جب حج پر جائیں تو یہ ساتھ رکھیں۔ مزدلفہ میں آپ کے یہ کام آئے گی رات کو بچھا کر سونے اور نمازوں کے۔ نمبر 21 بیگ لے لیں، بہتر یہ ہے کہ ٹرالی والا لیں تاکہ سامان رکھ کر گھسیٹنے میں آسانی ہو، اٹھانا مشکل ہوتا ہے۔ نمبر 22 چھری ایک اپنے پاس رکھیں، پھل وغیرہ کاٹنے کے لیے یا دیگر ضرورت کے لیے۔ نمبر 23 پانی کی بوتل ہر حاجی حجن اپنے ساتھ رکھیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب مکہ مکرمہ یا مدینہ طیبہ پہنچ جائیں تو حرم سے زمزم بھر کر لائیں اور خوب زمزم پئیں، کیونکہ وہاں پر خوب ملتا ہے، یہاں پر تو ہمیں نعمت ہے، قطرے قطرے ملتے ہیں، لہذا یہ رکھیں۔ اور جب پیاس لگے فوراً پانی پئیں، کیونکہ پیاس لگے اور برداشت کرتے رہیں تو اکثر لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی موت بھی واقع ہوتی ہے، اس لیے ہر ایک حاجی حجن اپنے لیے پانی کی بوتل الگ رکھیں۔ نمبر 24 ایسا تھرماس ساتھ لے لیں جس میں 2 چائے آ جائیں، ضرورت کے وقت چائے بھی لے آئیں اس میں اور پی لیں، اور پانی بھی پی لیں۔ ایسا مگہ لے لیں جو آپ کو سفر میں آسانی کے ساتھ چائے بھی پینے اور پانی ٹھنڈا پینے میں بھی سہولت رہے۔ نمبر 25 یہ لال رومال ہے۔ مردوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ لال رومال ہو یا کالا ہو، سفید رومال بہتر نہیں۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ عرب میں گرمی بہت پڑتی ہے، یہ عربی لوگ سر پر رومال ڈال کر اس لیے رکھتے ہیں کہ ہماری تمام رگیں گدی پہ سے جا رہی ہیں، اگر یہاں پر دھوپ لگ جائے تو یہ معدے میں اتر جاتی ہے تو موت تک واقع ہو جاتی ہے، لہذا جب احرام کھل جائے تو سر پر رومال ڈال کر رکھیں۔ پھر اس رومال کا ایک فائدہ یہ ہے کہ وضو کر کے ہاتھ منہ پوچھ لیے، نماز کا وقت ہوا اور باہر نماز کہیں پڑھ رہے ہیں تو یہ بچھا لیا، 3 آدمی کھڑے ہو گئے، آپ کی بھی نماز ہو گئی، اور 2 جو ساتھ کھڑے ہو گئے ان کی نماز کا ثواب بھی آپ کو مل گیا۔ نمبر 26 کندھے کا بیگ یہ لینا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ پاسپورٹ ہے، ٹکٹ ہے، دیگر چیزیں ہیں، یہ اس کے اندر رکھیں۔ لوگ ہاتھوں میں لیے پھرتے ہیں بورڈنگ کارڈ، پاسپورٹ، یہ کاغذ، کوئی کہیں گرایا کوئی کہیں گرایا، پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں، لہذا بیگ کے اندر رکھیں، جہاں ضرورت پڑے نکالیں، جہاں ضرورت ختم ہوئی بیگ کے اندر رکھیں۔ اور یہ ایک نصیحت عرض کر رہا ہوں کہ اپنے سفر میں جو سفر ہو
جیسے پاکستان سے مدینے کا ہے، جدہ مکے کا ہے، ادھر سے ادھر سے ادھر، رقم ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں، لگیج میں جمع نہ کریں، کیونکہ خدا نخواستہ لگیج میں بیگ گم ہو گیا تو پیسے بھی گئے، سامان بھی گیا۔ یہ پیسے ہمیشہ اپنے ساتھ سفر میں رکھیں، اور جب ہوٹل پہ پہنچ جائیں پھر نکال کر اپنے بڑے بیگ میں رکھ دیں۔ نمبر 27 یہ اسفنج کی چپل ہے اور یہ تھیلی۔ مردوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ اسفنج کی چپل احرام کی حالت میں استعمال کریں، یا ایسی چپل استعمال کریں کہ پیر کے اوپر کی ابھری ہوئی ہڈی اور ٹخنے کھلے رہیں، اور وہ میں آپ کو انشاءاللہ آئندہ اتوار کو احرام کے اندر دکھاؤں گا کہ کس طرح سے کھلا رکھنا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ یہ تھیلی ساتھ رکھیں، اس تھیلی میں ہمیشہ چپل اتار کر رکھیں، اور بہتر یہ کہ اپنے ساتھ رکھیں۔ یہ آج کل وہ بیگ آ رہے ہیں، بٹتے بھی ہیں، کمر پر ڈال لی، جائز ہے، طواف بھی کر سکتے ہیں اس میں، نماز کے وقت پیروں کے بیچ میں رکھ لیں۔ ہمارے یہاں طریقہ کار یہ ہوتا ہے اندر گئے چپل رکھ دی تو ٹھیک ہے، خانے بنے ہوئے ہیں، ڈبے ہیں، کوئی آیا اٹھا کر لے گیا، اب چپل جب چلی گئی ہمیں ملی نہیں، ہم نے کسی کی چپل پہن لی، تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ حرم شریف میں چوری ہے۔ اپنی چپل پہننا تو جائز ہے، دوسرے کی جائز نہیں، اس لیے اپنی چپل کی حفاظت کریں۔ اگر چوری ہو جائے تو نئی خرید کے پہنیں، کسی کی نہ پہنیں۔ کہتے ہیں جی لوگ یہی کرتے ہیں، سب پہنتے ہیں، ہم بھی پہن لیتے ہیں، تو بھائی سب غلط کام کریں تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حرم شریف کی چوری بدترین چوری ہے، جس کی وجہ سے بڑا نقصان دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ اور احرام کی حالت میں اس طرح کے بھی چپل جوتا پہن سکتے ہیں، کیونکہ اس میں بیچ کی ہڈی بھی کھلی رہے گی اور ٹخنے بھی، اور مرد حضرات اگر استعمال کریں تو کوئی حرج نہیں۔ عورت کے لیے ہر طرح کا جوتا چپل استعمال کرنا جائز ہے۔ نمبر 28 یہ احرام ہے، مردوں کے لیے بہتر ہے کہ 2 سیٹ لیں، ایک پہن کر عمرہ کریں، ایک نیا رکھیں جب حج کے لیے جائیں، جب باندھیں۔ احرام کے حوالے سے اور تمام چیزوں کے حوالے سے ایک بات عرض کر رہا ہوں، اگر آپ کا کوئی جاننے والا دوست احباب رشتہ دار آپ کو کوئی چیز حج کے سامان کے اعتبار سے ہدیہ کرنا چاہیں اور وہ حلال پیسوں سے دیں تو قبول کر لیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کسی نے کہا جی احرام میری طرف سے لے لیجئے گا، کہتے ہیں لیجئے، ہم 5 لاکھ 10 لاکھ خرچ کر سکتے ہیں، 1000 روپے کا احرام نہیں لے سکتے۔ نہیں، اگر آپ نے اس کا احرام لے لیا، پہن لیا، آپ کا حج بھی ہوگا، عمرہ بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، مگر اس ہدیہ دینے والے کو مفت کا ثواب ملتا رہے گا، تو کسی مسلمان کو شریک کرنے میں کیا حرج ہے؟ اب اس کی ایک صورت یہ بھی ممکن ہے کہ بھئی احرام میں خرید لوں گا، آپ پیسے دے دیجئے گا، کیونکہ اس میں احرام مختلف آتے ہیں، تو آدمی کو موٹا احرام لینا چاہیے کہ بے پردگی نہ ہو۔ اور یہ جو ہے لٹھے کا بھی جائز ہے، لیکن لٹھے میں ذرا مشکل ہوتی ہے اور تولیے میں مشکل نہیں ہوتی۔ نمبر 29 یہ بیلٹ ہے جو احرام کے اوپر باندھی جاتی ہے اور اس کے اندر پیسے وغیرہ رکھے جاتے ہیں۔ اس کا ایک تجربہ ہے، کیونکہ جیب کترے سب جگہ ہیں، لہذا اگر یہ جو ہمارے ایکس رے کی شیٹ ہوتی ہے وہ رکھ کر اس کے بیچ میں پیسے رکھ دیں تو ایکس رے کی شیٹ کو بلیڈ نہیں کاٹ سکتی، تو آپ کے پیسے ضائع ہونے سے بچ جائیں گے۔ تو بہرحال یہ بیلٹ مردوں کے لیے استعمال ہوتی ہے اور وہ احرام کے اوپر باندھ لیتے ہیں، احرام بھی رک جاتا ہے اور پیسے بھی محفوظ ہو جاتے ہیں۔ نمبر 30 یہ 7 دانے کی تسبیح ہے، یہ طواف اور سعی میں کام آئے گی۔ ہر حاجی حجن کو اپنے ہاتھ میں رکھنی چاہیے، اور جب عمرہ کر لیں تو اپنی جیبوں میں رکھیں۔ میں نے وہاں بہت منظر دیکھے، رومال میں گرہ لگا رہے ہیں، دھاگے میں گرہ لگا رہے ہیں، 2 آدمی یا 2 میاں بیوی طواف کر رہے ہیں، آپس میں ہی لڑ پڑے، وہ کہہ رہا ہے 5 ہوئے، وہ کہہ رہا ہے 6 ہوئے ہیں، اب کیا فیصلہ کریں کون صحیح کون غلط؟ تو یہ جو 7 دانے کی تسبیح یہ انگلی میں پہنیں اور ایک ایک دانہ اوپر کی طرف یا نیچے کی طرف کھسکاتے جائیں تاکہ یاد رہے۔ نمبر 31 100 دانے کی تسبیح، ذکر کرنے کے لیے ہمیں یہ یاد دلانے کے لیے تسبیح ہونا چاہیے، اسے کہتے ہیں متذکرہ، یاد دلانے والی اچھی تسبیح۔ اب تو چائنا والوں نے بڑی اچھی اچھی تسبیحیں بنا دی، اچھی تسبیح ہو، خوبصورت ہو، دیکھنے میں حسین معلوم ہو، ایسی تسبیح اپنے ساتھ رکھیں اور جب فارغ ہوں ہاتھ میں لے کے ذکر شروع کر دیں، اور یہاں بھی اور وہاں بھی اس کی عادت بنائیں۔ نمبر 32 شیشہ رکھیں اپنے ساتھ چھوٹا، چہرہ دیکھنے کے لیے،
کہ آدمی کے چہرے پہ کوئی میل کچیل نہیں، کوئی وہ نہیں، اور کوئی ضرورت پیش آئے تو ایک چھوٹا شیشہ بھی اپنے ساتھ رکھیں تاکہ سفر میں سہولت رہے۔ نمبر 33، یہ کپڑے کے سوٹ ہیں، اپنی ضرورت کے مطابق رکھ لیں۔ عام طور پر 40 دن کے سفر میں عام طور پر 5 سے 7 سوٹ کافی رہتے ہیں۔ ویسے جتنے زیادہ لے جائیں مرضی ہے، لیکن بوجھ اٹھانا پڑے گا، سنبھالنا پڑے گا، پھر لانا پڑے گا۔